السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اور شکر ہے سب اس خدا کے واسطے، عاجزوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے۔ حمد ہے تیری ذات کبریا کے واسطے اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے۔ دی بیس گروپ آف اسکول اینڈ کالجز آپ کے سامنے موجود ہوں۔ عدنان خان میرا نام ہے۔ 11ویں جماعت کی اردو کی تدریس کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ آغاز کریں گے ہم آج کے اپنے سبق کا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم اردو کی درسی کتاب کی تدریس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، ضروری یہ ہے کہ کچھ کتاب کے حوالے سے اور کچھ امتحانی نقطہ نظر سے ضروری بات چیت کر لی جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایبٹ آباد بورڈ کے سالانہ پرچے کی کیا صورتحال ہے۔ بورڈ کے سالانہ پرچے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے 11ویں جماعت کا پرچہ جس کے 100 نمبر ہوتے ہیں اور اس کے لیے 3 گھنٹے کا وقت مقرر ہے، اور آگے چل کے یہ 100 نمبر کس طرح سے مختلف سوالات پر تقسیم کیے گئے، اس جانب بڑھتے ہیں۔ بورڈ کے پرچے میں سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلا حصہ معروضی حصہ ہوتا ہے، معروضی سوالات ہوتے ہیں جس کے 20 نمبر ہیں۔ یہ 20 معروضی سوالات ہوتے ہیں، 20 MCQs ہوتے ہیں اور ان کے 20 ہی نمبر ہوتے ہیں، اور بورڈ کے پرچے میں اس حصے کے لیے 20 منٹ کا وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد مختصر سوالات آ جاتے ہیں۔ بورڈ کے پرچے میں مختصر سوالات 50 نمبروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پرچے کا یہ حصہ 50 نمبروں پر مشتمل ہے۔ یقیناً یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل حصہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ سامنے آ گئی، 100 نمبر کا پرچہ ہے جس میں 50 نمبرات کا صرف یہ ایک حصہ ہے، اس ایک حصے کے 50 نمبر ہیں۔ اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس پرچے میں 13 سوالات آپ کو دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے 10 سوال کرنے ہوتے ہیں۔ 13 سوالات میں سے آپ اپنی مرضی کے اپنے انتخاب سے 10 سوال آپ حل کرتے ہیں جن کے 50 نمبر ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم سیاق و سباق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ یقیناً اس سے پہلے سیاق و سباق کے اس سوال سے بھی متعارف ہو چکے ہیں۔ پرچے میں اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں اور یہاں بھی آپ کو 2 میں سے کسی ایک اقتباس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس کی آپ بحوالہ متن، بحوالہ سیاق و سباق آپ تشریح کرتے ہیں۔ اس سوال کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اشعار کی تشریح کا سوال ہے۔ اس کے بعد پرچے کا اگلا سوال اشعار کی تشریح کا سوال ہے، اور پرچے میں اس کے بھی 10 نمبر ہوتے ہیں، اور یہاں بھی آپ کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ کو 2 اجزاء دیے جائیں گے جس میں سے آپ اپنی مرضی سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے اور بحوالہ نظم و شاعر آپ ان اشعار کی تشریح لکھیں گے۔ اس کے بعد پرچے کا اگلا حصہ اور آخری حصہ، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس درخواست، خط، رسید، آپ بیتی، روداد، ان کے بھی 10 نمبر ہیں، اور پرچے میں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں سے کوئی 2 چیزیں آپ کو پرچے میں دی جاتی ہیں اور دونوں کے 5-5 نمبر ہوتے ہیں، اور اس سوال کے بھی کل نمبر 10 ہیں۔
یوں آپ کا یہ 100 نمبر کا پرچہ ذیلی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جہاں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ پرچے کے سوالات اور ان کے نمبرات کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بورڈ کے سالانہ پرچے پر ایک نظر ڈالی، اس کے بعد ہم اپنی اردو کی 11ویں جماعت کی کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ حصہ نثر ہے۔ اس حصے میں حصہ نثر میں کل اسباق کی تعداد 14 ہے، لیکن یہاں آخری نمبر پر ہمارے پاس 14ویں نمبر پر مکاتیب آتے ہیں، اور ان مکاتیب کے 2 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ جس میں شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے 2 خط شامل ہیں، اور پھر دوسرا حصہ ہے جس میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے 2 خطوط شامل ہیں۔ یوں یہ مجموعی طور پر 4 خطوط بنتے ہیں، 2 علامہ اقبال کے اور 2 مرزا غالب کے۔ یوں ہمارے کل اسباق کی تعداد 14 ہے، لیکن مزید اس کی تفصیلات کچھ یوں تھیں۔ ہم اپنی کتاب کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور کتاب کا دوسرا حصہ ہمارے پاس حصہ نظم ہے، اور حصہ نظم میں کل 14 نظمیں شامل ہیں۔ کتاب کا تیسرا اور آخری حصہ ہمارے پاس حصہ غزل ہے۔ حصہ غزل میں کل 7 غزلیں شامل ہیں۔ مختلف شعراء کی 7 غزلیں، مختلف شعراء کی 14 نظمیں، اور مختلف لکھاریوں کے لکھے ہوئے اس میں مضامین بھی ہیں، اس میں ڈرامہ بھی ہے، اس میں ناول کا اقتباس بھی ہے، اس میں سفر نامہ بھی ہے، اس میں مکاتیب بھی ہیں۔ بہت ساری اصناف سے ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ یہ تھا ہماری اردو کی 11ویں جماعت کی کتاب پر ایک نظر اور اس کا ایک مختصر جائزہ۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں سے ہم نے بورڈ کے پرچے کی تیاری کرنی ہے، اور یہ وہ ضروری معلومات تھیں جو آپ کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا آج اپنے پہلے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ضروری تھا۔ تھوڑی سی مختصر بات اس حوالے سے مزید یہ کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے اردو کے پرچے کی سوالات کی اور نمبرات کی تقسیم ہے، اور یہاں آپ کے سامنے کتاب کی ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ ہمیں دیا گیا، اور اس میں سے ہم سے یہ مانگا جائے گا۔ آپ یقین جانیے یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہوگی کہ ہم اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے سبق کی طرف دھیان دیں، روز کا کام روز کریں، تو یقیناً اس حصے میں سے، کتاب کے ان تمام حصوں میں سے جب ہم جزوی طور پر بات کریں گے، سب سے پہلے جب ہم نے یہاں پہ یہ تقسیم کی کہ ہم معروضی سوالات کی طرف بڑھیں گے، اب پرچے کی تیاری کا ایک طریقہ کار ہوگا، ایک انداز ہوگا۔ ہم ہر ایک سوال کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کے مطابق اور اس کے نمبروں کے مطابق ہر ایک سوال کے لیے وقت مقرر کریں گے، اور اس مقررہ وقت کے اندر کوشش یہ کریں گے کہ اس سوال کو بہت آسانی کے ساتھ، بہت جلدی اور بڑے جامع انداز میں اس کو مکمل کیا جا سکے، تاکہ ہم اپنے ان نمبروں میں سے جو پرچے کے کل نمبر ہیں، جو ہم نے کہا کہ 100 نمبر ہیں، اس میں سے اچھے نمبر لینے میں بھی کامیاب ہو سکیں، اور بنیادی طور پر تعلیم کا جو اصل مقصد ہوتا ہے تربیت، ہم اپنی کتاب سے اور اپنے اس عرصے سے وہ بھی ضرور حاصل کر سکیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مختصر سا جائزہ تھا پرچے کے حوالے سے اور کتاب کے حوالے سے۔ یہاں ایک بات اور، سب سے پہلے جب ہم آج کے اپنے سبق کی طرف جائیں گے، اپنے موضوع کی طرف جائیں گے، میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کتاب کے ان 3 حصوں کو مزید
کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا اپنی آسانی کے لیے۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنے پہلے بریک ڈاؤن کا، پہلے راؤنڈ کا پہلا موضوع جو کہ سر سید احمد خان ہے کی طرف بڑھیں گے۔ ہم نے اپنی کتاب کے ان تینوں حصوں کو مختلف راؤنڈز میں، مختلف بریک ڈاؤنز میں تقسیم کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے حصے میں کتاب کا 30% حصہ رکھیں گے، اس کے بعد پھر اگلے حصے میں دوبارہ 30% حصہ، اور پھر 30، اور اس کے بعد 10% حصہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو 30% حصہ ہے، ہم نے اس میں سے حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل، ان تینوں حصوں میں سے چند ایک چیزوں کو اکٹھا کر کے 30% حصہ ہم نے پڑھنا ہوگا، اور اس 30% کے بعد اس کی پریپس ہوں گی، اور پھر مزید آگے اس پہ تفصیل سے بات کی جائے گی، آگے کے پروسیس کے مطابق کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھایا جائے گا۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں، اپنا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان اردو ادب میں ایک بڑا نام۔ سر سید احمد خان صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، سر سید احمد خان ایک تحریک کا نام ہے۔ سر سید احمد خان ایک عہد کا نام ہے۔ سر سید احمد خان ایک ایسا نام ہے جس نے نہ صرف اپنے عہد کو بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی اس حد تک متاثر کیا کہ ہم سر سید احمد خان کو اپنی ذات میں ایک تحریک کا نام دیتے ہیں، کہ سر سید احمد خان ایک تحریک کا نام ہے، اور سر سید احمد خان ایک ایسے عہد کا نام ہے جو سر سید سے جس کا آغاز ہوا، اور آج تک وہ عہد سر سید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ سر سید احمد خان کی خدمات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم سر سید احمد خان کے مختصر سوانح جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے پرچے کا سب سے پہلا حصہ یہاں پہ معروضی سوالات آپ کو بتایا تھا کہ پرچے کا سب سے پہلا حصہ معروضی سوالات ہے، اور اگر آپ پرچے میں بہت اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے معروضی سوالات کے اس حصے میں سے 20 میں سے اپنا کوئی ایک نمبر بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہاں ہم نے 20 میں سے 20 نمبر لینے ہوں گے۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے اور معروضی سوالات کے حوالے سے یہ چیزیں قابل غور ہوتی ہیں، ہم نے ان کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ ان کو یاد کرنے کا ایک باقاعدہ مرتب انداز میں ایک طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، اس کے مطابق ہم ان کو ذہن نشین کریں گے۔ اب سر سید کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش 17 اکتوبر 1817 ہے، اور آپ کی جائے پیدائش دلی ہے۔ سر سید احمد خان دلی میں 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات کی تاریخ 1898 ہے۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام سید محمد متقی ہے، اور سید محمد متقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ سر سید احمد خان کے والد کو یعنی سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اثر و رسوخ سے مراد یہ ہے کہ سر سید احمد خان بادشاہ کے دربار میں ان کے قابل اعتماد اور قابل اعتبار فرد جانے جاتے تھے۔ سر سید احمد خان کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ سر سید احمد خان نے اس زمانے کے رواج کے مطابق، جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ ابتدائی طور پر سب سے پہلے لوگ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرتے تھے، بالکل اسی طرح سر سید احمد خان نے بھی اپنے ابتدائی زمانے میں اپنی ابتدائی تعلیم میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، عربی کی تعلیم حاصل کی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آگے چل کر
سر سید احمد خان کے والد محترم اور بڑے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سر سید احمد خان کی زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ سر سید احمد خان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو جاتا ہے، یعنی سر سید احمد خان کی توجہ اور سر سید احمد خان کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان از سر نو، نئے سرے سے، جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان نے زمانے کے رواج کے مطابق اپنی ابتدائی تعلیمات میں قرآن، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، لیکن جب سر سید احمد خان کی توجہ مذہب کی طرف ہوئی اور وہ زیادہ ہوئی تو سر سید احمد خان نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم کو حاصل کیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کی تعلیمات کا از سر نو مطالعہ کیا۔ بنیادی طور پر فقہ کہا جاتا ہے علوم شریعت کو۔ فقہ کا مطلب یہ ہے علم دین حاصل کرنا، دین کے احکامات کے حوالے سے علم حاصل کرنا فقہ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو، ایسے علماء کو فقہاء کہتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں انہیں محدثین کہا جاتا ہے۔ تو یہ فقہ شریعت کے احکامات کے حوالے سے علم حاصل کیا، حدیث کے حوالے سے از سر نو حدیث کا مطالعہ کیا، اور قرآن مجید کا بھی از سر نو مطالعہ کیا۔ اب سر سید احمد خان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا واقعہ کہ جس نے بہت گہرے اثرات مرتب کیے پورے ہندوستان پر اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر، اور وہ تھا 1857 کی جنگ آزادی۔ 1857 کی اس جنگ کے وقت سر سید احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضلع بجنور میں تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سر سید احمد خان نے 1857 کی اس جنگ سے بہت گہرا اثر قبول کیا، اور اس اثر کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس دور میں جب 1857 کی جنگ پیش آئی اور اس کے بعد مسلمانوں کی زبون حالی کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب سر سید احمد خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تربیت، ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کی طرف توجہ کی جائے، اور یہاں تک پہنچنے کے بعد سر سید احمد خان کی خدمات کا وہ عرصہ شروع ہوتا ہے، آپ کی خدمات کا وہ دورانیہ شروع ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج تک سر سید احمد خان کو یاد کرتے ہیں، اور تاریخ میں سر سید احمد خان کا نام سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔